مطالعہ کر لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کی شہادت کے اندر ایک خاص قسم کی صفت ہے۔ کون سی صفت؟ آپ بھی دیکھیں گے اس کی شہادت باقی شہادتوں سے بالکل الگ ہے۔ کیسے؟ کوئی شہید ہو رہا ہے یکم محرم کو، جی ہاں حضرت عمر کی شہادت امامت کرواتے ہوئے شہید ہوئے، فجر کی نماز کس حال میں؟ قیام کی حال میں، رکوع کی حالت میں۔ ہم مانتے ہیں اس شہادت کو حضرت حمزہ میدان کے اندر کفر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عثمان تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت علی حسین کا بابا حضرت علی شہید ہوئے امامت کے لیے جاتے ہوئے۔ لیکن میرا حسین اگر شہید ہوا ہے سر سجدے میں رکھ کر شہید ہوا، سر سجدے میں رکھ کر۔ کیوں؟ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ میرے نزدیک نماز میں کس حال میں ہوتا ہے؟ یہ سجدے کے لفظ میں اس لیے رک گیا تاکہ آپ کو یہ نقطہ بھی آ جائے کہ اس حدیث کو بھی دیکھو۔ ایک طرف سجدے کی حالت قریب ہے اللہ کے، نواز رسول بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، پھر اس سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ جی ہاں دین کے لیے قربانی اس نے دے دی، دین کے لیے قربان ہو گئے۔ مظلومانہ شہادت بھی ہے، گویا اس کی شہادت میں دو نور ہیں، ایک نور مجاہدانہ، ایک نور ظلم کا، اس کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا، اور ایک سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں جان دیتے ہوئے رب نے اس وقت کا منظر پیش کیا ہوگا، آنکھوں میں اشارے کیے ہوں گے، آنکھوں سے اشارے کیے، تم ہمارے ہو گئے ہم تمہارے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ منظر پیش کیا ہوگا۔ سجدے کی حالت اتنا قریب ہے اللہ رب العزت کے۔ دوسرا پیغام، پہلا پیغام یہی ملتا ہے، ان تمام شہادتوں کو دیکھ کر اپنی جان بھی دین کے لیے قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، تجارت بھی قربان کر دے، اولاد کو اگر چھوڑنا پڑے دین کی خاطر تو چھوڑ دے، بیوی کو بیوہ کرنا پڑے تو بیوہ کر دے دین کی خاطر۔ ان تمام واقعات سے یہی سبق ملتا ہے۔ آخری سبق محرم الحرام کے حوالے سے مجھے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ اسی خاندان میں عام آتے ہیں اسلام کی نیت سے، چلیے محرم الحرام کے مہینے کے اندر میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اصلاح کس طرح کی ہے، توجہ کرنا۔ تاریخ میں آتا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام جس وقت مکے میں تھے، مکے کی زندگی نبی علیہ السلام کی دیکھو، اس وقت مشرکین بھی تھے، اس وقت اہل کتاب بھی کچھ تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ دیکھو، ایک کام مشرکین کرتے تھے، ایک کام یہود اپنے طریقے پر کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اہل کتاب ہونے کی بنا پر اہل کتاب کی کام کو ترجیح دیتے تھے، مشرکین جو جاہل تھے، شرک کرتے تھے، ان کے کام کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مکے کے اندر مشرکین سر کے بالوں کے درمیان بانگ نکالتے تھے، کچھ بال بگڑ کر کے، کچھ بگڑ کر کے۔ آپ میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو، جو زندگی مکے میں گزاری ہے، کبھی بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں بالوں کے درمیان بانگ نکال کر نہیں گزاری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، اور یہود یہ کام نہیں کرتے تھے تو مکے میں ان کے کام کو ترجیح دیتے تھے۔
میرے پیغمبر علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، مشرکین کا نام مٹ گیا، جی ہاں ان کا نام مٹ گیا، ان کا نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب مدینے کے اندر یہود رہتے ہیں، اہل کتاب رہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلطنت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر مدینے کے اندر یہود کی بھی مخالفت کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک مثال اس کو بھی دیتا ہوں۔ داڑھی تو یہود بھی رکھتے تھے، داڑھی مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن میرے پیغمبر نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اپنی داڑھی کے اندر رکھتے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو میرے پیغمبر نے رنگنے کا حکم دیا، لیکن ایک رنگ سے بچنے کا حکم دیا۔ اجتنبوا السواد، کالے رنگ سے بچو، خضاب مہندی کا رنگ کرو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ رنگ لگاتے تھے داڑھی کے اوپر۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہود کے ساتھ مخالفت آ جائے۔ یہود رکھتے نہیں تھے داڑھی کو، میرے پیغمبر نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب مدینے کے اندر یہود کی بھی مخالفت کر لو، عیسائیوں کی بھی مخالفت کر لو۔ امت کو یہ پیغام دے دیا ولا تشبہوا باليهود والنصارى۔ جی ہاں یہی 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمان بھی رکھتے ہیں، اہل کتاب بھی رکھتے ہیں۔ اس وقت جب میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی، اس 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کر دی، معلوم ہوا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، شدت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہودی سے پوچھا، یہود سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اتنے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ یہود نے کہا ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل کی نجات دی ہے فرعون سے، اور فرعون کو اللہ نے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے 10 محرم کو فرعون کو سمندر میں ڈبولا ہے۔ تو ہم شکرانہ طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہماری قوم، یعنی ہماری قوم بنی اسرائیل، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے۔ اس طریقے پر، اس کی وجہ سے ہم یہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم زیادہ ہیں، ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام زندہ کیے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے، یوم عاشورہ کی فضیلت بیان کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے اس دن روزہ رکھ لیا میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں اس کے ایک ساتھ میرے گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ فضیلت کے سامنے آ گئی، لیکن یہود چونکہ رکھتے تھے، ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے ایک سال فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے صرف 10 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملاؤں گا۔ 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام دونوں کو ملا کر یہود کی مخالفت عملی طور پر کروں گا۔ جی ہاں اگر 9 کو نہیں رکھا 10 کو بھی رکھوں گا، 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں اس روزے کے ساتھ یا تو 2 تاریخ والی ملا دے، 9 اگر نہیں رکھ سکتے ہیں 10ویں رکھ دو تو فضیلت سے محروم نہ ہو جاؤ، لیکن 7 11ویں تاریخ کو بھی ملا دو۔ تو آخر ملانے کی وجہ کیا ہے؟ نیک کام ہے روزہ رکھنا، لیکن میرے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغام دے دیا کہ اس نیک کام کے اندر بھی آپ نے یہودیت کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ آج مسلمان اپنے گریبان کے اندر دیکھ لے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو وہ پیغام ولا تشبہوا باليهود والنصارى، اتنا تھوڑا سا کام نیک کام ہے، روزہ رکھنا تو نیک ہے، لیکن میرے آپ کے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوا، چونکہ اس کام کے اندر یہودیت کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ غیر مسلموں کی نقالی آ رہی ہے، ان کا نقل آ رہا ہے۔
ان کی مشابہت آ رہی ہے، میں پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے ان کی مشابہت برداشت نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان اپنے لباس کا بھی جائزہ لے لے، میں تفصیل پہ نہیں جاتا۔ آج مسلمان اپنے چہرے کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے سلام کلام کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے ملک کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے علاقے کا بھی جائزہ لے لے، آج مسلمان اپنے آس پاس جگہ کا بھی جائزہ لے لے۔ ہم ہر چیز کے اندر غیروں سے متاثر ہو کر ان کی نقالی کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ہمارا لباس کو دیکھو، ہماری گفتگو کو دیکھو، اپنوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، تعلق کیسے نبھانا ہے۔ خدا کی قسم اسلام ایک جامع دین ہے۔ کوئی یہ آدمی سوال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دین کا فلاں کام کر رہا ہوں، مجھے فلاں کام کے اندر اسلام نے رہنمائی نہیں دی ہے۔ آپ نے نکاح کرنا ہے، بیوی چھوٹی ہو تب بھی طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے، بیوی بڑی ہو تب بھی طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ تجارت کیسے کرنی ہے، طریقہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے۔ تجارت میں نقصان ہو جائے، طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ تجارت میں فائدہ ہو جائے تب کیا کرنا ہے، طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ غیر مخالف ہو جائے، طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ اپنے مخالف ہو جائے، دین کے کام کرتے ہوئے اپنے مخالف ہو جائے، پھر دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ جی ہاں، نماز کیسے پڑھانی ہے، نماز میں سجدہ سہوا آ جائے، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، سجدہ سہوا کیسے کرنا ہے۔ میدان جہاد میں دشمن ہتھیار ڈال دے، طریقہ اسلام نے بتلایا ہے۔ میدان جہاد کے اندر دشمن تیرے سامنے آنکھیں نکال دے، اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ کون سا طریقہ ہے، سوال تم کر لو، جواب اگر اسلام میں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا اسلام جامع اور مانع دین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ جامع طریقہ ہے۔ خدا کی قسم اس امتی پیغمبر علیہ السلام کا کوئی بھی امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دین کے فلاں شعبے میں کام کر رہا تھا اور مجھے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں ملا۔ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا بڑا پیغام کیا ہے کہ اس محرم کے اندر ہم بدعات، رسومات، رواجات، اپنے طریقے سے بنائے ہوئے کام سے بچ جائے۔ جو کام کرنے ہیں محرم میں وہ کرے اور جس کام سے روکا ہے اس سے روک جائے۔ یہ دین ہے۔ کام کیا کرنے ہیں؟ پہلا کام روزہ، جس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ رمضان کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے افضل روزے نبی علیہ السلام نے فرمایا محرم کے روزے ہیں، پھر خصوصی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ دوسرا کام اس محرم کے اندر جو کرنا ہے، اسی دن اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں کچھ فراخی کرو، رزق کے اندر کچھ وسعت سے کام لو۔ اس دن کھانا کچھ اچھا پکا کے، زیادہ پکا کے رشتہ داروں کا خیال رکھو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں یہی کھانا پکانا ہے، یہ چیز دین نہیں۔ آپ نے ہر حال میں کھیر پکانی ہے، کھیر نہیں پکایا تو محرم آپ کا نہیں ہوا، یہ آپ دین سے نکل گئے۔ صرف اتنا فرمایا میرے نبی نے کہ کچھ فراخی کرو، بس اس سب سے کام لو، اچھا کھانا پکا کے ان کو بھجواؤ، اور یہ فرض نہ سمجھو، مستحب ہے، کر لیا گھر میں برکت، روزی میں برکت آئے گی، نہیں کیا پھر بھی اللہ اللہ خیر، لازمی سمجھنا ہر حال میں کرنا ہے، یہ نقصان ہے۔ یہی وہ چیز ہے لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہ ہے رسم رواج۔